الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شائق دیدار مصطفیٰ پیکر صدق و وفا عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی علیہ، کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کنت شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی ذوق افزا، فرحت بخش، ایمان کو چمکانے والا اور دلوں کے جو ہے وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کو کھلانے والا موضوع ہے، اللہ اللہ، اور موضوع ہے غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن، ایسا حسن و جمال والا، ایسا خوبصورت کہ جس نے زیارت کی وہ حضور کا مبارک چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا شعر ہے؟ روح بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، اللہ اکبر۔ جس نے دیکھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انشاءاللہ عزوجل آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ کریم کل ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ اور جس زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اور بڑا ذوق افزا سلسلہ ہے، اور مبلغین ماشاءاللہ اپنی تیاری کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آج کے ہمارے سلسلے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد راشد اتاری زیدہ لطف وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد بھائی کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جانشین امیر سنت کی زیارت بھی کریں گے، اور ان کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت پائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا کرتے ہیں سلسلے کی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، یعنی تلاوت کلام پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من
بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال. مہروز بھائی، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. اور ایک اور جگہ پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ بڑے ذوق شوق والا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی محبت ہمارے سینوں کو منور فرمائے. ہمارے بہت ہی پیارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام بھی ہیں اسد الطاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اسد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں حضور؟ آپ کی پسند کا کلام سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، اللہ 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 اللہ. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل ہے، جہاں میں جن کی چمک
دمک ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی کہ مدینے کے چاند ہے، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، سب انہی کے دم کی بہار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، اور وہی موت ہے، وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، وہی موت ہے، وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، کہ مرے تو انہی کے نام پر، کہ مرے تو انہی کے نام پر، جو جیے تو ان پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، اور جو کرم سے اپنے شہ مجھ غریب کے رکھے، مجھ غریب کے گھر قدم، جو کرم سے اپنے شہ جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پہ ان کا پیار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، دم نزع سالک بے نوا آقا، دم نزع سالک بے نوا
کو دکھانا شکل خدا نما، دم نزع سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، کہ قدم پر آپ کے نکلے دم، کے قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے میرے قلب میں وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہائے ہائے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کریم، جواد، رؤوف، رحیم، اللہ اللہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے شناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ اللہ، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیا مبارک ذات ہے۔ جی عدنان بھائی، الحمدللہ آج تو ذکر خیر ہی کرنا ہے، اپنا اپنا حصہ ہی ملانا ہے، یہی ڈسکشن ہے، یہی باتیں ہیں، یہی خوبصورتی ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان اوصاف اور کمالات سے نوازا تھا کہ بھوکا آپ کی زیارت کرے تو بھوک مٹ جائے، اللہ اللہ، غم و حزن کا مارا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو غم اسے یاد نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جن کی تائید میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کو نازل فرمایا۔ حضرت سیدنا جندب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری دلی کیفیت یہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری کیفیت یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں دل کو بڑا چین ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں اپنے گھر لوٹ جاتا ہوں تو بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے مجھے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلی سکون پانے کے لیے اس وقت تک بے چین رہتا ہوں جب تک دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ، تو جو سکون، جو اطمینان، جو چین آپ کی بارگاہ میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مجھے گھر میں نصیب نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، آنکھ بھی نہیں جھپک رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا ما لکا،
ہاں ہاں کیا بات ہے. اللہ اللہ اللہ. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا. یا رسول اللہ جب کبھی اداس ہوتا ہوں تو آپ کا رخ انور دیکھ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں اس بات پر, غمگین ہوں اس بات پر کہ قیامت کے دن جب کبھی بیتابی ہوگی, آپ کا دیدار کرنے کو جی چاہے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کس طرح دیدار کر پاؤں گا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ, اللہ محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل بغشر میں, چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل مغشر میں, ہم کسے یاد رہے صورت تیری, غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو سنیریو اور طریقہ پیٹرن یہ ہونا چاہیے, واقعہ ختم ہو اور مصرع آئے غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. اللہ اللہ. جی مہروز بھائی. سلمان بھائی, صحابیات کا جو عشق رسول تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کی عقیدت اور وارفتگی تھی, اس کے چند واقعات انشاءاللہ عز و جل میری عرض کرنے کی نیت ہے. اسی طرح چلے گا, واقعہ پورا کریں گے, وہ مصرع سنائیں گے ادھر سے انشاءاللہ. جی دو طرفہ ہوگا نا جی انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کو خبر ملی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں, تو آپ دوڑی ہوئی بارگاہ رسالت میں پہنچی. اور منظر یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پہ جلوہ فرما تھے اور آپ ہی کے بیٹے حضرت سعد اس گھوڑے کی باگ کو پکڑے ہوئے تھے اور تشریف لا رہے تھے. آپ دوڑی دوڑی بارگاہ رسالت میں پہنچی. جب پہنچی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں. جب یہ قریب ہوئی, یہ میری والدہ ہیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش آمدید کہا. حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ مزید قریب ہو گئی, مزید قریب ہوئی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگی اور پھر یوں عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو سلامت دیکھ کر میرے دل کو جو سرور ملا ہے اس نے میری ساری مصیبتوں کو میرے لیے چھوٹا کر دیا ہے. اور ایک ان کا واقعہ نہیں ہے سلمان بھائی, یہاں مصرع بنتا ہے مہروز بھائی. غم کسے یاد رہتے ہیں دیکھ کے صورت تیری, غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. وہ مجھے پنجابی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, تو ہجے محبوب نے ڈٹھا, تو ہجے محبوب نے ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, جے رکھے ہتھ نال پھلان دے, ہتھ نال پھلان رد جاوے, آزم ایڈا سونا آقا سانو کدرے نظر نہ آوے. غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. اللہ اللہ اللہ. اور بھی اشعار ذہن میں ہے پنجابی, لیکن وہ انشاءاللہ باری آئے گی انشاءاللہ. جی مہروز اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے اس قسم کے 3-4 واقعات ہیں. ایک اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میدان جہاد میں جب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ 2 مقتولوں کی لاشیں جو ہیں وہ سواریوں پر
پڑی ہوئی ہیں. جی. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا ایک تمہارا بھائی ہے اور دوسرا شوہر ہے. فرمانے لگی مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب انہیں بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت سے ہیں تو فرمانے لگی اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور جہاں تک میرے بھائی اور شوہر کے تعلق ہے کہ وہ شہید ہو گئے، وہ مقتول ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. چنانچہ ان کے اسی قول کی تائید میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ اللہ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے گا. اسی طرح ایک خاتون تھی، بڑھیا خاتون تھی، جب وہ نکل پڑی انہیں پتا چلا، اطلاع ملی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ذکر پہنچائی گئی ہے، وہ نکلی اور انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و عافیت لوگوں سے معلوم کرنا شروع کری. تو لوگوں نے انہیں بجائے خیر و عافیت بتانے کے یہ بتایا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. اور وہ صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں. اور جب انہیں بتایا گیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. کہا کہ مجھے ان کے قریب لے چلو. وہاں پہنچی، جب زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کا شربت پیا تو پھر انہوں نے کہا کلو مصیبت بعد کا جلل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت سے ہیں تو اس کے بعد مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، ہر مصیبت ہیچ ہے. غم کسے یاد رکھے صورت تیری، غم کسے یاد رکھے دیکھ کے صورت تیری. یاد کے جو جذبات ہیں نا سلمان بھائی، جی، ایک تو ہے نا جملے زبان سے نکل رہے ہیں، جی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں. جی، بات صرف اتنی نہیں ہے، جی، ان صحابیات کے یا ان جیسی صحابیات کے اس قسم کے جو جملے تھے ان کی تائید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. جب مرض الموت میں حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کو اور بیماری کا مشاہدہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی جگہ میں ہوتی، تکلیف آپ کو ہے اس کے بجائے مجھے ہو جاتی. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی تائید فرمائی کہ اللہ کی قسم یہ سچ بولنے والی. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے جو جذبات تھے، ان کی جو یہاں میرا جی چاہ رہا ہے اسی کلام کا ایک اور شعر ہے کہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. دیکھنے والے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.
کیونکہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے اور جانشین مجلس سنت کی بھی جلوہ گری ہو چکی ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل. جانشین مجلس سنت کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ہم ٹھنڈا بھی کر رہے ہیں. آپ بھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں حضور کو اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی سنیں گے حضور کے. سیدی ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر حسن مصطفیٰ ہے، ذکر عطاء مصطفیٰ ہے، اور کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. کیا فرمائیں گے آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ذکر مصطفیٰ تو ذکر مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ اللہ. اور کہیں بیٹھک ہو، کہیں محفل ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو مزہ نہ آئے. اللہ اللہ. اور آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں تو آپ کو جا بجا ذکر مصطفیٰ ملے گا. سبحان اللہ. اور جتنے بھی اپنے علماء کرام اسلاف ہیں ان کی کتابوں میں دیکھیں تو ذکر مصطفیٰ اور ہر ایک کا ذکر مصطفیٰ کرنے کا ایک اپنا ہی انداز ہے، اپنا ہی طریقہ ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ. اور خدا کا ذکر کرے. کیا شعر ہے؟ جی جی، خدا کا ذکر کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اصل میں یہاں یہ ہے کہ یہ نا کہ ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. جی یہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ تعجب ہو کہ ایسا بھی ممکن ہے. ہاں بالکل ممکن ہے، اور ایسا ہے بھی کہ کئی آپ کو جو ہے نا وہ باطل مذاہب ملیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ ایمان پر نہیں، چونکہ جس نے بھی آخری نبی پر جو ایمان نہ لایا جی تو وہ مسلمان نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ ذکر خدا کرنے کے دعوے دار ہیں، ذکر خدا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہ ہوئے. ٹھیک ہے. ورنہ تو ہمارے بھائی ہوتے، وہ ہمارے اسلامی بھائی ہوتے، ہمارے مسلمان بھائی ہوتے. تو وہ لوگ اپنے دعوے کے مطابق خدا کا ذکر تو کرتے ہیں مگر ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے. اللہ اللہ. تو ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. آمین. آمین. مرحبا. ماشاءاللہ. جانشین میرے سنت کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے راشد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. راشد بھائی میں یہ چاہوں گا حسن مصطفیٰ سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں آپ بھی. سبحان اللہ. امام اہل سنت کے اشعار بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. واہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں من رآنی قدر الحق جو کہے، آہا. من رآنی قدر الحق جو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے. واہ واہ. جو سید الملائکہ ہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، اللہ اللہ. یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب چھان ڈالے، الٹ پلٹ کے دیکھ لیے، فلم اجد رجلا افضل من محمد، سبحان لیکن اللہ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہ دیکھا. سبحان اس کو امام علیہ سنت یوں بیان کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے، آہا. چمنے جہاں کے تھالے، سبحان اللہ. سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اللہ. اور ایک اور مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، آہا. تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، واہ. محال ہے کہ مساغ و مجا لے کے چلے. نبی پاک علیہ السلام کی بڑی رفت ہے، آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ انور کیسا نورانی ہے کہ اہل کتاب کے عالم
حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام پر فدا ہو جاتے ہیں اللہ اللہ اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے میں۔ ایک روایت جو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ شریف میں بیان کی ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مفتیہ فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال بیان فرماتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے، اور آپ کی شان کیا تھی؟ لم یصفہ واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، کہ جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی چہرہ انور کا وصف بیان کرتا، جو آپ کی ثناخوانی کرتا، وہ آپ کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا پسینہ فرماتی ہیں وَكَانَ عَرْقُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ، کہ نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور پر ایسی معلوم ہوتی جیسے موتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا تجھے خالق نے راہدار بنایا ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سلمان بھائی، اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مجھے روایت یاد آ رہی ہے جو جامع ترمذی میں بھی ہے، کئی احادیث کی کتب میں موجود ہے، کہ سرکار علیہ السلام کیسے بے مثل و بے مثال ہیں۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال بیان فرماتے ہیں، آپ کا مبارک حلیہ بیان فرماتے ہیں، اور اختتام پر مولا علی فرماتے ہیں کہ یقول ناعتہ، بالآخر اختتام پر اپنے کلام کے انجام پر نبی پاک علیہ السلام کا ثناخواں یہی کہتا ہے کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ میں نے سرکار سے پہلے نہ ایسا دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو ایسا۔ اللہ اللہ، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری آقا، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ
سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر خیر ہو رہا ہے، جانشین امیر سنت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں انکریز ہو، بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں بڑھے۔ جی دیکھیں، جس کی بھی محبت بڑھانی ہو یا جس چیز کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توجہ ہو، جی تو اس میں یہی کہ اس حوالے سے ان کے یعنی سیرت پر مطالعہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو ہے نا بھرپور مطالعہ کیا جائے، اور جب مطالعہ کرتے ہیں سیرت کا تو پھر واہ یہ کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور علماء فرماتے ہیں کہ یعنی جو کتب سیر والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی بندہ لکھ لے تو وہ کم ہے، اللہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو جلدوں پر ہے، اور اتنا کوئی پڑھے کون، کہ ہمارے علماء تو لکھ کر چلے گئے۔ تو خیر یہی ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہوگی جی، اس کے علاوہ اور کیا کریں؟ اس کے علاوہ جی اب جب سیرت کا مطالعہ کرے گا تو اب وہ چاہے گا کہ چونکہ اب اس کو کچھ معلومات حاصل ہوئی، اب وہ چاہے گا کہ میری ان سے محبت بڑھے اور وہ محبت قائم ہو، جی تو اب وہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے، سبحان اللہ درود شریف کی کثرت کرے، سبحان اللہ اور ان کی زیارت کی تمنا کرے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سید یہ بات بڑی ذوق افزا بات ہے کہ ہمارے دل میں حضور کی زیارت کی تمنا جو ہے یہ ترقی پائے اور ہمارا یہ ذہن بنے۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، اشعار پڑھتے ہیں، لیکن وہ تمنا دل میں ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک طرف تو یہ تمنا ہوتی ہے، یہ مضبوط کیسے ہو، کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ مجھے ایک لگن جیسے ہوتا ہے نا، جو تڑپ ہوتی ہے بندے کو۔ جو لوگ پرابلم مالی اعتبار سے کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، ان کا تڑپ ایک ہی ہوتی ہے، ان کی لگن ایک ہی ہوتی ہے، بھئی کہیں سے پیسے ملیں اور مطلب ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ جو گھر کے حوالے سے پریشان ہے، ان کا ذہن یہی ہوتا ہے یار بس گھر ہونا چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے، جو بھی ہو اپنی مشکل جو ہے وہ آسان ہو۔ تو اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہمارے دل میں یہ چیز مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو اور ہماری تمنا بھی مضبوط ہو۔ اب دیکھیں، اس میں یہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غور و فکر کرے۔ جب سیرت کا مطالعہ کرے گا تو اب یہ غور و فکر کرے گا، اور اب یہ تمنا کرے گا کہ مجھے ان کی زیارت ہو، اور پھر ظاہر ہے کہ اب جب یہ تمنا کرے گا مجھے ان کی زیارت ہو، تو پھر بندے کی تمنا ہوگی کہ جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے میں اس کا بھی دیدار کروں۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ کیسے بڑھے، اس میں ایک تو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس امت پر احسانات ہیں، اللہ 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 اللہ، کہ ان کے طفیل جو اس امت پر جو آسانیاں ہیں سبحان اللہ، کہ پتھروں کا عذاب نہیں ہوگا، آگ کا عذاب نہیں ہوگا، یعنی ایک ساتھ، تو یہ جو احسانات ہیں نا، چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، جی اور چونکہ مسلمان کا ایمان ہے قیامت پر، جی اور شفاعت کبریٰ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی بات، اور یہ بھی کہ اس وقت جو کمی ہوگی، جو ہے نا میں بھول رہا ہوں صلی اللہ علیہ محمد، اس وقت جو حشر کا جو معاملہ ہوگا اس حوالے سے بھی مطالعہ کرے کہ سب انبیاء کرام یا تقریباً بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، جی لوگ فریاد کریں گے کہ آج کا دن وہ ہے کہ ہم نے کبھی نہ ایسا دیکھا تھا، اور ہر نبی یہی فرمائے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالی، یعنی آج جو ہے وہ نہ کبھی ہم نے ایسا دیکھا تھا نہ کبھی ایسا ہوگا، اور بس آج جو بھی ہے وہ ایک ہی شخص ہیں۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجیں گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ پھر جب یہ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب جائیں گے تو وہ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجیں گے کہ آج جو ہے وہ یہ ہیں۔ اللہ تو جب ان کے حوالے سے جب مطالعہ کریں گے تو پھر ذرا کہ محبت بڑھے گی،
اور اس میں مین ایک یہ ہے کہ جتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا وہ اسلامی تعلیمات سے جتنا وہ جڑا ہوا ہوگا نا، اسلامی معلومات ہوگی، جتنا علم ہوگا، اور اپنے مذہب پر، اپنے مذہب اسلام پر جتنا پختہ ہوگا، تو اس میں جو ہے وہ اس کی اتنی ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھا جائے تو یہ ایک واحد مذہب ہے کہ جس کا ایک پورا ایک باقاعدہ نظام ہے، جس کی اتنی کتابیں کہ بھائی یہ ہو تو کیا کرنا ہے، یہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے فلاں کتاب میں تلاش کرو، ہمیں فلاں کتاب میں تلاش کرو، یہ مسئلہ فلاں کتاب میں تلاش کرو. اور پوری دنیا میں ایک نظام ہے، یعنی اس ایک افتاء وغیرہ کا نظام. باقی آپ بتائیں کہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس کا کوئی ایسا نظام ہو، جن کی عبادت کے بارے میں، جن کے معاملات کے بارے میں، جن کے کاروبار کے معاملے میں، جن کی دنیاوی زندگی کے بارے میں، جن کے سونے کے بارے میں، اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، کپڑا کا سینا ہے کس طرح سینا ہے، تجارت کرنی ہے کس طرح کرنی ہے، سواری میں کس طرح سوار ہونا ہے. یہ کون سا ایسا مذہب ہے جو یہ سارے معاملات سکھاتا ہو؟ اللہ اکبر. تو یہ واحد ایک اسلام ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ. اور ان کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور رب تبارک و تعالی جن کی اتباع کا حکم دے تو ان کی شان کیا ہوگی. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالد بھائی کچھ آپ بھی بیان فرمائیں. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا نقطۂ آغاز ہیں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے آپ کو مرجع عالم بنایا ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں چاند شک ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. امام صاحب طرز میں سنا دینا یہ جی. چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار گئے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے قحط کے کچھ حالات تھے وہ بیان کیے. آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہوئے ایک مصرع یہ بھی پڑھا، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا اللہ. وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کے علاوہ ہم تمہارے ہوتے کس کے پاس جائیں. اللہ 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 اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا، قحط کے سارے عالم عرض کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً ممبر پر تشریف لائے، اپنے پیارے پیارے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، اور ابھی دعا مانگ کر ہاتھ دوبارہ چہرے پر پھیرے نہیں تھے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا. اللہ اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار. مجھ کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے آقا، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار گئے. ابھی بارش ہوئی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جب بارش کے قطرے نمودار ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے کوئی جو مجھے وہ شعر سنائے جو ابو طالب نے پڑھا تھا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی مجلس میں حاضر تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سناؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنائیے. آپ نے شعر پڑھا
وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سبحان اللہ إِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اللہ اللہ اے مبارک چہرے والے کہ آپ کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش طلب کی جائے. اللہ 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 یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ ہم سب کو اتنا کچھ مل رہا ہے، ورنہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے پر بھی ایسے جری ہوئے کہ کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کہ اگر جو آپ لائے ہیں اپنے رب کے پاس سے حق ہے تو اپنے رب سے پھر دعا کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے. ابھی ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے دے. لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اللہ کریم کتنا پیار فرماتا ہے حضور سے. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے اللہ کا یہ کام نہیں کہ لوگوں پر عذاب کرے جب تک تم ان میں جلوہ فرما ہو. اللہ اللہ کیا بات کی گئی کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. واہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی. یہ دو سبحان اللہ، یہ بھی طرز میں سنا دینا ہاتھوں ہاتھ. سبحان اللہ. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے. واقعی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. سبحان اللہ. اب ہم کیا کریں اس احسان کے شکرانے میں؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس کا احکام کی پابندی کریں، سبحان اللہ سبحان اس کی عبادت کریں جس طرح کرنی چاہیے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کا حق ہے ہم وہ بجا لیں. کیا کاش کہ اس یہ کا کیسے بہت ہوگا بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے. ابھی بس کہیں سحری میں جانا ہوا تھا جی تو یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، جی ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت علی میان عطا فرمایا. چونکہ وہ سحری کا وقت تھا نا، سحری کر رہے تھے، جی تو اس سے مجھے جو نا یاد آیا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلامی ملک عطا فرمایا. اللہ چونکہ ورنہ میں جن ممالک کے گیا تھا ابھی وہاں کیا پتہ اور کیا رمضان کا پتہ اور یہ سب کچھ. تو یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے سبحان اللہ. کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں جو نا دامن رحمت علی میان عطا فرمایا. جی اور ان کے اس واقعے سے، بارش والے واقعے سے، تو مجھے وہ یہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کیسے بولا ابو طالب کے جب گود میں تھے، اور ان دنوں کچھ قحط سالی ہوئی تھی، اللہ اکبر. اور ان دنوں جو ہے ابو طالب جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس لے گئے تھے اور ان کے وسیلے سے دعا کی تھی، اللہ 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 اور جو بارش برسی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان واقعی یہ مالک کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، کیا بات ہے. ورنہ اصل پھڈا ہی ہے یہ. اللہ. ورنہ چونکہ یہود کو تو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صلح حدیبیہ کے بعد جب مکتوبات روانہ فرمائے تھے تو اس وقت ایک مکتوب جو ہے وہ یہ ہرکل بادشاہ کے وہاں بھی روانہ فرمایا تھا. تو اس نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا کہ اگر اہل عرب میں سے کوئی آئے ہوئے تجار تو ان کو بلائے جائے. چونکہ یہ اہل عرب آتے تھے نا ملک شام تجارت وغیرہ کے لیے، تو یہ ہرکل جو اس وقت بیت المقدس میں تھا، تو وہاں جو ہے وہ آ گئے. یہ کفار بھی تھے اس وقت. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے کون تھے یہ مجھے یاد نہیں ہے. خیر یہ کون یہ گئے تھے سفیر مکتوب لے کر سفارہ تھے. تو اس وقت جو ہے وہ ہرکل بادشاہ نے چند سوالات کیے تھے کہ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے
تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو صادق و امین پایا ہے. اللہ اکبر. کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تعداد جو ہے وہ ابھی عمرا کی ہے یا غربا کی ہے؟ تو یہی کہا کہ وہ غیر امیر ہیں. اچھا، اور بھی چند سوالات کیے تھے. تو پھر ہرکل بادشاہ جو خود ہی سوالات کے جوابات دیتا رہا کہ جو بھی نبی آئے تو وہ ان کے ساتھ جو نا پہلے غیر عمرا، اچھا جو بھی نبی تو وہ صادق و امین. اچھا ایک سوال یہ بھی تھا، کیا ان کے باپ دادوں میں کسی نے کچھ دعویٰ کیا تھا نبوت کا؟ تو کہا یہ بھی نہیں. تو چلو یہ اگر ہوتا تو ہم کہتے کہ چلو اگلا جو نا اپنے دادا کی نقل اتار رہا ہے، اپنے والد کی نقل اتار رہا ہے. تو کہا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اگلا خود ہی جو نا سارے جوابات دیتا گیا. جب محل کے دروازے اس نے بند کروا دیے تھے پہلے ہی. اب جب یہ سارے جوابات دیتا گیا تو اس وقت وہاں کچھ کٹر قسم کے تھے، وہ بھاگنے لگے. تو اس نے کہا کہاں بھاگتے ہو؟ میں نے تو جو وہ دروازے بند کیے ہوئے محل کے، آپ لوگ بھاگ تو نہیں سکتے. اور یعنی اس نے جو ہے وہ بیان کر دیا تھا کہ یہ واقعی آخری نبی ہیں، مگر چونکہ اسے اپنے بادشاہت کا خطرہ رہا تو اس نے پھر یہ کہہ کر اس نے نکل گیا یہ کہ یار میں تو تم لوگوں کا امتحان لے رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے مذہب میں کتنا پکے ہو. توبہ توبہ. خیر اس نے کوئی ہمارے آقا کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی. صحیح. اور جو ہے وہ پھر سفروں کو روانہ کر دیا گیا طائف وغیرہ دے کر. اور دیکھا جائے تو ان دنوں بھی ایسے واقعات تھے، بلکہ یہود کو تو اتنا تک معلوم تھا کہ چونکہ یہود جو ہے نا یہ مطالعے وغیرہ اپنی کتابوں کے مضبوط تھے. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار پر تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے، تو اس وقت یہودیوں نے پہچان لیا تھا کہ ان کی پیشانی میں جو نا آخری نبی کا نور ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت بھی ان کو بغض تھا. تو بعض یہودیوں نے اس وقت ان کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے ان پر اٹیک کر دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو اسی وقت جو ہے وہ کچھ ملائکہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لے گئے اور ان کو مار بھگایا یہودیوں کو. اب یہی منظر جو ہے وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غالباً وہب بن منبہ یہ وہ منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے یہ دیکھا سارا منظر، تو انہوں نے یہ وہب، خالی وہب نام تھا ان کا. اچھا وہب. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے سارا منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کراؤں گا تو اب میں انہی سے کراؤں گا، حضرت عبداللہ سے. تو یوں پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اور ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ کوئی نیک پارسا خاتون کی تلاش میں تھے. اور چونکہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے بڑے بڑے سرداروں کے آ چکے تھے، مگر ان کے والد کو منظور نہ تھے. وہ چاہتے تھے کہ نیک ہو، پارسا ہو، اللہ اللہ، ایسا شخص ہو جس سے میں رشتہ کروں. تو یوں یہ رشتہ ہوا. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہود نے اس وقت پہچان لیا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ ان کی پیشانی میں نور محمد ہی چمک رہا ہے. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ. مگر حسد کا کیا کہنے، یہ بھی تو ایک شے ہے نا، حسد بھی. آقا کی شان بھی نرالی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، شان والے ہیں، آن والے ہیں، بان والے ہیں، بلندیوں والے ہیں، طلعتوں والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، گھڑی کا ایک پیغام ہے اور گھڑی کا پیغام مل رہا ہے. 7 بجے جو ہے وہ سلسلہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. 5 منٹ ہیں. آج میری نیت ہے کہ ہم صلاۃ و سلام جانشین امیر سنت سے سنیں گے انشاءاللہ. اور کچھ آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی محمد سلیم رضا اتاری، ضلع بہاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ صدائے رمضان میں آج یہ جو غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، سلمان بھائی آپ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ قبولیت کی گھڑیاں نازل ہو رہی ہیں. ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ایسا سرور اور ایسی روحانیت آج آپ کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ دل کہتا ہے کہ یہ لمحات ٹھہر جائیں. تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا ہے، محروز بھائی کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب یاد آ گئے ہیں وہ تو سب غم بھلا دیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہے ہی ایسی پیاری ذات کہ جیسے ہی آپ دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو سارے ہی غم دور ہو گئے. جس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، اب تو غموں کی بات ہی ختم ہو گئی، غموں کو دفع دور کر دیا. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو غم مدینہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عز و جل اس تمام
سلسلے والوں کو، جو بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو سلامتی سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. دعا سے نوازیں حضور نے. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول فرمائے آمین. اور ہمیں بس غم مدینہ عطا فرما دے. آمین آمین. اپنے جی حبیب ایک کا کال اور. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو رونگٹے ہی کھڑے کر دیے حسن بھائی نے، کیا بات، ماشاء اللہ آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. ان کو بھی دعا سے نوازیں حضور. اللہ انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین. میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے حوصلہ افزائی کی. سبحان اللہ. جی آخری کال. سلمان بھائی، میں آپ کا سلسلہ سدائے رمضان بہت شوق سے دیکھتا ہوں، تو یہ عرض کرنے سے کہ جنید شیخ بھائی کیوں نہیں آ رہے، ان کو بھی کسی سلسلے میں لائیں. کن کا فرما رہے ہیں؟ جنت شیخ. جنید شیخ بھائی. ٹھیک ہے جی. یہ مجلس مدنی چینل جدول بناتی ہے، مجلس کی طرف سے ایک طریقہ کار ہے، تو جس چیز کا جدول بنائیں گے تو ویسے سلسلوں میں حاضری ہوتی رہے گی. بہرحال آج میری ایک نیت ہے جانشین امیر سنت کی موجودگی میں ہی اس کا اظہار کر دیتا ہوں. ہم نے ایک اور سلسلہ بھی کرنا ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ عنوان یہ رکھیں گے کہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو اس پر بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول مبلغین سے لیں گے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بیان سننے کو ملتا ہے، سنتوں کو بنانے کا جذبہ ملتا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ دل میں حضور کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی اور ذات پر انشاءاللہ سنت مصطفیٰ کی بہار ہوگی، دین و دنیا میں بیڑا پار ہوگا. آئیے جانشین امیر سنت سے صلاۃ و سلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیری جب کہہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ. تیرے غم میں تیرا عطار، تیرے غم میں ابن عطار، رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مرحبا